والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، تبلیغ اور دعوت کا مقصد ہے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا کہ زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرنا، یہ مقصد ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے دارالعمل قرار دیا ہے۔ یہاں یہ دارالعمل ہے کہ اپنے عمل کو صحیح بنائیں، پھر اس کے بعد حساب ہے۔ الیوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل۔ تو یہ دارالعمل ہے، اور اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہیں چلنا ہو، جانا ہو تو رہبری کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے عمل کو درست کرنے کے لیے یا عمل کو درست کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزیں بڑی دی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک ایمان دیا اور ایک علم دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے، یہ دو ہی چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑی چیز ہے اور ایک علم بڑی چیز ہے۔ کہ ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اس نے پیدا کیا ہے اور وہی پرورش بھی کرنے والا ہے، اس لیے اس سے تعلق پیدا کرو۔ یہ کون سا تعلق پیدا کرنا؟ اللہ کا تعلق سب سے ہے۔ ایک تعلق تو ربوبیت کا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق عبدیت کا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ عبدیت کا تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، تو عبدیت کا تعلق ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ہمارے ذمہ عبدیت کے حقوق ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حضور نے پوچھا، یا معاذ تدری ماذا حق اللہ؟ کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو حق کی تعلیم دی جاتی ہے، حقوق کی معرفت کرائی جاتی ہے اس علم میں جو ہم کو ملا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی طرف سے جو علم آیا اللہ کے پاس، ان کے نبیوں کے پاس، اور پھر نبیوں کی طرف سے امت کو دیا، تو اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، پہلے تو وہ ادا کرنا ہے، پھر دنیا حقوق کی جگہ ہے انسانوں کے لیے، دنیا انسانوں کے لیے حقوق کی جگہ ہے، کیونکہ ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، باقی مخلوق کے تعلقات نہیں ہیں۔ حیوانوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرندے کا بچہ جب اڑنے والا ہو جاتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، کون ماں کون باپ کچھ نہیں۔ جسے آپ کے فقہا کہتے ہیں کہ بقائے باہم، تو بقائے باہم کا جو تعلق ہے وہ کس میں ہے؟ وہ کس میں ہے؟ انسانوں میں۔ انسانوں کے علاوہ اور کسی میں بقائے باہم کا تعلق نہیں ہے، معیشت کے لحاظ سے بھی اور معاد کے لحاظ سے بھی، جی دونوں لحاظ سے یہ آپس کے ایک دوسرے کے تعلقات ہیں۔ یہاں معیشت میں بھی تعلق ہے، ہر ایک کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے۔ دھوبی کی ضرورت ہے پیسے کی، آپ کی ضرورت ہے کپڑے دھلانے کی۔ ان تعلقات کی وجہ سے معیشت چلتی ہے، روزگار چلتا ہے۔ جی ہاں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ معیشت کے تعلق ہے، ایسے ہی معاد کے بھی تعلق ہے، معاد کے بھی تعلق ہے، یعنی زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے عبادت کرنا،
اس کے حکموں کو پورا کرنا، اس میں بھی حقوق ہے، بلکہ وہ تو حقوق ہی ہے. یہ دین کیا ہے؟ کیا دین النصیحہ؟ دین کیا چیز ہے؟ کہ دین ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے. نصیحت عربی میں خیر خواہی کرنے کو کہتے ہیں. اردو میں نصیحت کسی کو بھلی بات بتانے کو کہتے ہیں، اس کو نصیحت کرو، اس کو نصیحت کرو. لیکن عربی میں نصیحت ہے اس کا ان کا بھلا چاہو، ان کا بھلا چاہو کہ ان کا بھلا ہو جائے. تو دین ایک دوسرے کے بھلا چاہنے کا نام ہے، یہ بتایا. یہی اس کی غرض و غایت ہے کہ دین کے ذریعے سے ایک دوسرے کا بھلا چاہا جائے گا. تو بھلا چاہنے میں دو صورتیں ہیں، ایک آخرت کا بھلا ہو جائے، ایک دنیا کا بھی بھلا ہو جائے. آخرت کے بھلا چاہنے کے لیے اور دنیا کا بھلا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے. اس علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق بھی ہیں، ہمارے اور خدا کے درمیان کے، اور آپس کے بھی ہیں، آپس کے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان کے بھی حقوق ہیں. کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کے حقوق کیا ہیں؟ کہ وہ عبادت کا تعلق ہے اللہ سے ہمارا تعلق، اور عبادت کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں موقوف علیہ. مثلا عبادت کے لیے ایمان موقوف علیہ ہے، یا ایمان نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. کوئی عبادت کافر کی قبول نہیں ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ، چاہے جتنے بڑے بڑے عمل کرے. اعمالہم کرماد، قرآن پاک نے کہ کافر کے عمل کیسے ہیں؟ کہ رماد یعنی راکھ. تراب نہیں کہا، راکھ کہا. کیوں؟ کہ راکھ جو ہوتی ہے وہ مٹی سے بھی ہلکی ہوتی ہے، کہ فوراً اڑ جاتی ہے، اس لیے راکھ بنا کے اڑا دینا یوں کہتے ہیں. جی ہاں، کہ ان کے اعمال کہ وہ تو راکھ کی طرح سے، تو راکھ جو ہے اپنے اڑنے میں، برباد ہونے میں بہت ہلکی ہوتی ہے. اسی کا کافر کے اعمال کرماد اشتدت بہ الریح، ایک تو راکھ بھی تھی اور ہوا بھی تیز ہو گئی. تو اس کے وجود کا کیا تصور کریں گے؟ تو کافر کا کوئی عمل اس میں کوئی ثبات بھی نہیں ہے، کوئی قبول بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان شرط ہے. اس لیے ایک تو ایمان بنانا ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے ہی علم آتا ہے. کہ ایمان کی وجہ سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو کیسے ادا کرے گا، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ علم نازل کرتے ہیں. اس علم کی بڑی غرض اور بڑی غایت وہ یہ ہوتی ہے کہ اس علم کے ذریعے سے اطاعت کو صحیح کیا جائے. اس علم کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں اطاعت کو صحیح کیا جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس کو حسر کے ساتھ فرمایا ہے کہ رسولوں کی بعثت جو ہے صرف اس لیے ہے کہ اطاعت زمین پر قائم ہو جائے اللہ کے فرمانے کی وجہ سے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. تو اصل غرض جو ہے وہ اطاعت ہے. اطاعت کی تاثیر ہے رحمت. اطاعت کی تاثیر ہے کہ اطاعت کی کیا تاثیر ہے؟ کہ اطاعت کی تاثیر رحمت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات دنیا میں ہوں یا رحمت کے حالات آخرت میں ہوں، وہ اطاعت کی، اور اطاعت کی صحت علم کے ساتھ ہے. اطاعت علم کے بغیر صحیح نہیں ہوتی. جی ہاں، جہالت سے کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے یا کی ہے تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے. وہ جاہل جیسا ہے جیسے نابینا ہوتا ہے. تو نابینا بیچارہ کیا دیکھے؟ وہ تو دیکھتا ہے نہیں، وہ تو ٹٹولے گا کسی چیز کو. جی ہاں، اس کی معلومات اس کے ٹٹولنے پر ہے. یا کسی کے بتانے پر ہے. اس لیے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے علم کی،
وہ اطاعت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمال تھا وہ اسی راستے کا تھا کہ انہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں اطاعت کو کامل بنایا. علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اخلاص کے اعتبار سے بھی، استقامت کے اعتبار سے بھی، ہر لائن سے اپنی اطاعت کو کامل بنایا. پہلے تو علم لیا، کیونکہ وہ ضروری ہے سب سے پہلے تاکہ حق ادا ہو جاوے. کہ علم جو ہے وہ تو حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے، اللہ کا حق، اپنی ذات کا حق، پھر دوسروں کا حق. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں ہمارے دین میں، جتنے تعلقات اتنے حقوق. جی ہاں، جانور پالا ہے تو کہ جانور سے تعلق ہے تو اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے. کپڑا ہے تو اس کا بھی حق ہے. جی کہ کپڑے کا حق ہے کہ تہ کر کے رکھو، ویسا نہ ڈالو، اس کا یہ حق ہے نہیں؟ بتاتے ہیں نا آداب میں، یہی سے ڈال دیا کپڑے کو کہ اس کو تہ کر کے رکھو، یہ کپڑے کا حق ہے. تو ہمارے دین میں علم ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کا حق پہچاننے کے لیے ہے جو حق عبادت ہے، اور عبادت کا کمال علم سے ہوتا ہے. پھر عبادت کی صحت، اس کے احکام آتے ہیں، اور اس کی قبولیت کے احکام آتے ہیں کہ اس کی قبولیت ہو جاوے. کہ قبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ کہ قبولیت کے لیے اخلاص چاہیے. قبولیت کے لیے یعنی اللہ کی پسند ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں پسند ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے، اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے بندے کے پاس کیا ہے؟ کہ اس کے پاس اخلاص ہے، کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو. انبیاء کرام کی دعوت میں، ان کی تعلیم میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کی تمام دعوت، ان کی تمام تعلیم ہر قسم کے اغراض سے پاک ہوتی ہے. ہر قسم کے اغراض سے صاف، خالص اللہ کی رضا اور آخرت کی طرف. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی آخرت بنانی ہے راضی کر کے. اس لیے ایمان کو، اعمال کو یہاں بہت زور دیا جاتا ہے کہ اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. لمبا عمل لمبا نہیں ہوا، لمبا عمل کرنے کا وقت بھی نہیں ملا، لیکن آدمی کامیاب ہو گیا. ابو حریرہ کبھی اپنے لوگوں سے کچھ سوالات ڈالتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، ان کو تعلیم دینے کے لیے. تو ایک دفعہ لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ، ایک آدمی ہے، ایک نماز نہیں پڑھی، وہ جنت میں گیا. ٹھیک ہے، ایک نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا. کہ وہ کون ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ ایک نماز نہیں پڑھی، وہ جنت میں چلا گیا. تو لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، وہ کیا جانے. وہ بتانے کے لیے پوچھ بھی رہے تھے، معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، وہ تو بتانے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ بتانا ہے ان کو. جب لوگ نہیں بتا پائے تو فرمایا وہ عشیرم ہے، قبیلہ انصار، غالب بنی عبد الاشل کا ہے، سعد بن معاذ والا قبیلہ، کہ وہ عشیرم ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گیا. بغیر نماز پڑھے کیسے جنت میں چلا گیا؟ کہ اس نے ایمان قبول کیا، پھر احد میں چلا گیا، وہ احد میں شہید ہو گیا، اس کو نماز کا وقت بھی نہیں ملا. یہ کہا کہ بس وہ اخلاص سے ایمان لایا اور ایمان لا کے شہید ہو گیا. تو وہ ہے جو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یہ
یہ مثال اس کی ہے. یہ ہم کو ابو ہریرہ سمجھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہم کو نصیب کرے. تو یہ تو دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، اخلاص، کہ تمام رگیں کٹ جائے. ایک اللہ والی بات ہے. ایک دفعہ ہم لوگ وہاں بنگلہ دیش میں تھے، تو مفتی زین العابدین صاحب اس وقت حیات تھے. تو ایک ٹول پر بیٹھ کر کے انہوں نے کہا اخلاص وہ سمجھا رہے تھے، اخلاص سمجھا رہے. تو مثال دے رہے تھے کہ جیسے مثلا اب یہ آپ حضرات کا اجتماع ہے اور حضرت یہ ایسے کوئی بڑی ہستی آنے والی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ جب حضرت جی کے حساب میں ہے. بھئی شامیانے کیوں لگ رہے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ حضرت جی آ رہے ہیں. جی ہاں. اور یہ پانی آ رہا ہے، اور یہ سبزی آ رہی ہے، اور پیاز کے بوریاں آ رہی ہیں، اور بہت سارے چپل بھی آ رہے ہیں وضو کرنے والوں کے لیے. تو یہ سب کیوں ہے؟ کہ حضرت جی آ رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب حضرت جی آ رہے ہیں، حضرت جی آ رہے ہیں. یہی وجہ ہوگی. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ حضرت جی آ رہے ہیں. بھگوان پیاز کی تھیلیوں کو اور ٹماٹر کے وہ اس کو کیا لینا دینا حضرت جی. لیکن کہا ان سب چیزوں کے آنے کی وجہ جو ہے وہ حضرت جی ہے. وہ یہ کہہ کر کے یہ آیت سمجھا رہے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لمن للہ رب العالمین. یہ وہ اقرار جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی وجہ سے ہے. بس جینا ہو، مرنا ہو، جانی مالی جو کچھ ہو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. کہ مخلص کہ اخلاص کہاں ملے گا؟ کہ خوشبو کہاں ملے گی؟ کہ باغ میں. خوشبو کہاں ملے گی؟ کہ باغ میں. اصل وہی ہے، وہی ساری خوشبو آتی ہے. تو یہ اخلاص کہاں ملے گا؟ کہ مخلصین کے پاس سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ کہ اخلاص مخلصین کے پاس سے ملے گا. یہ پہلی شرط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، وہ اخلاص والے ہوتے ہیں، اخلاص کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اخلاص کی تعلیم دینے والے ہوتے ہیں. اور حکم ہوتا ہے کہ ان کا اتباع کرو. کیا کرو؟ ان کا اتباع کرو. ہاں، عقیدے سے بھی، عمل سے بھی، ترتیب سے بھی، نیت سے بھی، ہر چیز سے کہ ان کا اتباع کرو. یہ مخلصین ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہاں، اللہ نے ان کی صفت بتائی کہ ان کو ہم نے خالص بنایا ہے اور ان کے سامنے آخرت ہی آخرت ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنانی ہے. تو یہ مخلصین ہیں، یہ کہ ان کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ اخلاص والوں کے ساتھ رہنے سے اخلاص ملے گا. پھر اخلاص کے درجے ہوتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. تو مخلصین کی صحبت میں اخلاص ملے گا. اور وہ حضرات انبیاء ہیں، پھر ان کے اتباع ہیں، درجہ بدرجہ. پھر ان کی صحبت کو یہ اثر ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے اخلاص ملتا ہے. اس لیے کہا کہ اخلاص والوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اخلاص والوں کے ساتھ رہو. تو صحبت سے اخلاص ملتا ہے. دوسرا کہ صحبت نہیں ملی کہ اپنے عمل پر قائم رہنے سے بھی اللہ اخلاص دے گا. کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے جی. کہ اپنے عمل پر قائم رہے صحیح طریقے سے. یہ دوسری شکل ہے کہ اپنے عمل پر صحیح طریقے سے قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ بھی اخلاص ہے. جی ہاں، کہ صحبتوں سے اخلاص ملتا ہے، استقامت سے اخلاص ملتا ہے.
اس لیے ان چیزوں کے پیدا کرنے کی دعوت ہے، ان چیزوں کے پیدا کرنے کی تعلیم ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، کہ اخلاص کے ساتھ کوئی چیز تھوڑی نہیں ہے، اور بغیر اخلاص کے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بڑے بڑے، اور اخلاص نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اخلاص صحبتوں سے آتا ہے۔ مولانا اللہ صدر رحمۃ اللہ علیہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے کہ ہماری یہ جماعتیں یہ بھی اخلاص والے ہیں، یہ بھی اخلاص والے ہیں۔ کیوں کہ اپنی جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، تابع داری کرتے ہیں، اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لینا کیا ہے؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہ کچھ نہیں، ان کے اپنے کوئی ذاتی تقاضے نہیں ہے۔ کہ ہماری جماعت ہے کہ یہ بھی اخلاص، یہ بھی صادقین میں سے ہے، کونوا مع صادقین کا، یہ بھی صادقین میں سے، باقی صدق کے درجے ہیں کہ یہ بھی صادقین میں سے ہیں، کہ ان کے ساتھ رہنے سے اور اس عمل کے کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اخلاص دے گا۔ اور یہ بڑی چیز ہے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں اخلاص ہے۔ لیکن اگر کسی میں نہیں آیا اخلاص تو کہ وہ نا امید نہ ہو، وہ تو آئے گا، کیونکہ اخلاص عمل میں آتا ہے، عمل ہی نہیں ہے تو اخلاص کس میں آئے گا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، معصوم دعا ہے، مشنون دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، کہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ تو ریا تو عمل میں آئے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ عمل پر لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ جیسے کوئی پھل اپنے درخت پر لٹکتا رہتا ہے تو وہ اس میں باہر ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی مقدار بھی بڑھتی ہے، بہت چھوٹا ہے وہ پھل تو بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا رنگ بھی بدلتا ہے، خوش رنگ ہو جائے گا، پھر اس کی خوشبو بھی بدلتی ہے، کیونکہ خوشبو بھی آئے گی، پھر اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے درخت سے لٹکا رہے، یہ شرط ہے کہ اپنے درخت سے لگا رہے۔ مولانا امام صاحب یہ جملہ کہا کرتے کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اکثر یہ جملہ کہتے کہ لگے رہو۔ جیسے پھل لٹکتا رہتا ہے تو وہ اپنے سارے مراحل پورے کر لیتا ہے، اس کی مقدار بڑی ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بڑا بہتر ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو اچھا، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دنیا میں جائے۔ ہاں، ایک قسم مانو کی وہ ہوتی ہے جو باہر بھیجی جاتی ہے، جی ہاں، اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اندرون میں رہتی ہے۔ تو اگر یہ پابند رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت بڑھا دیں گے، اور پھر وہ دنیا کے لیے بہت بڑے نفع کا ذریعہ بنائے گا۔ صحابہ کرام یہی نصیحت کرتے تھے، کہ پابندی کے ذریعے سے اور قائم رہنے کے ذریعے سے اپنے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہے، اخلاص اور استقامت کی وجہ سے۔ مختلف قسم کی صفتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں رکھی ہے۔ حدیثوں میں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ زمین میں معدنیات اس کو نکالتے ہیں کھود کر کے، پھر اس کے دام اور بھاؤ دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، خاص کرتے یہ امت بھی، اس امت میں اللہ نے بہت بڑی صلاحیت رکھی ہے، بہت بڑی صلاحیت۔ اس صلاحیتوں کا حق پر لگنا ضروری ہے، خالی صلاحیت کافی نہیں ہے، کہ صلاحیت حق پر لگے تب اس کی قیمت ہے۔ اس لیے ہر صلاحیت والے کو دعوت دی جاتی ہے، جس کی کہ دین کی حق کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہر صلاحیت والے کو دعوت دی جائے گی، ہر شعبے والے کو دعوت دی جائے گی۔ معیشت کے شعبے ہیں،
حکومتیں ہیں، تجارتیں ہیں، زراعتیں ہیں، مزدوری ہے، یہ معیشت کے شعبے کہلاتے ہیں، روزگار، زندگی گزارنے کے لیے ان سب کو دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ ان میں صلاحیت ہے، ان کی صلاحیتیں کام کریں۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل ہیں۔ علم کے ذریعے سے، علم فضائل کے ذریعے سے ہر شعبے کے فضائل بتائے ہیں۔ یہ تجارت کا شعبہ ہے، سچا اور ایماندار تاجر کہ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ تجارت کے شعبے کی فضیلت، اقتدار کی فضیلت کہ انصاف کرنے والا حاکم وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ جی ہاں، ایسے ہی زمیندار کہ زمیندار میں دینداری آئی کہ اس کی کھیتی عبادت ہو گئی۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ کھڑی کھیتی تسبیح پڑے گی، گندم کی کھیتی ہے تو کھڑی کھیتی فرماتے ہیں تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ اور اگر کھیتی میں سے چوری ہو گئی، گنا کاٹ لیتے ہیں، چوری ہو گئی کہ چور تو چوری کر کے گیا، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ اس کی کھیتی میں چوری ہوئی ہے، تو چوری تو چور کے حق میں ہوئی، اور کھیتی والے کے حق میں، کھیتی والے کے حق میں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا جب وہ صدقہ کیا ہو۔ تو فرماتے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے کہ مزدور مزدوری کرے، بیچارے کے دو ہاتھ اور اس کے بیچ میں پیٹ ہے اس کا، اور کچھ اس کے پاس ہے نہیں، اس کی مزدوری ہے، صبح سے شام تک لوگوں کا مال اٹھاتا ہے، ڈھوتا ہے، کہ مزدور کو کہ مزدوری کی فضیلت ہے، کہ مزدوری کیا فضیلت ہے؟ تو فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، کہ جو اپنی محنت مزدوری کی وجہ سے شام کو تھک کر کے چور ہو گیا کہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جیسے آپ ہلکے میں سے اٹھیں گے علم کے ذکر کے تو آپ کو بشارت ہوگی قوموا مغفورا لکم، تو جیسے آپ کو بشارت ملے گی اس کو بشارت ملے گی کہ یہ شام کو تھک کر کے چور ہو گیا ہے، پسینہ پسینہ، تو شام کو ہی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں۔ مسائل جو ہے وہ طریقوں کا نام ہے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غیر صحیح ہے۔ فضیلت تو صحیح طریقوں پر قائم ہونے سے ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ تو فرماتے ہیں ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔ تجارت میں تجارت کے مسائل، زراعت میں زراعت کے مسائل، حکومت اقتدار میں اس کے مسائل، مزدوری میں اس کے مسائل۔ بھئی مزدور کیسا ہونا چاہیے؟ مزدور کیسا ہونا چاہیے؟ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے وہ اصول بیان کیا ہے، اپنے باپ سے کہا کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے پانی وانی پلا دیا، ہاں وہ اچھا آدمی ہے، ہاں تو کہا کہ بلا کے لے آؤ، تو بلا کے لے گئی، اور راستے میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھا، کیونکہ نبوت تو تقوی کی دائی ہوتی ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا راستے میں تقویٰ دیکھا کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی تو اس کا دامن اڑ رہا تھا، پنڈلی کڑ رہی تھی، تو اس سے فرمایا تم پیچھے ہو جاؤ، اور میں آگے رہوں، کہیں موڑ آگا موڑنا ہے تو
ڈھیلا پھینک دینا تو میں ادھر مڑ جاؤں گا، یہ اسے فرمایا۔ اس طرح وہ گھر پہنچے تو اس میں جا کر موسیٰ اپنے باپ سے ہی بات کہی کہ ابا اس آدمی کو تو اپنے کام پر یہاں رکھ لو، کیونکہ ان کے بیٹے تو تھے نہیں، یہ بیٹیاں تھیں۔ یہ کیوں کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اجارے کے اصول بتا دیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین مزدور اگر آپ کسی کو رکھیں تو وہ مزدور ایسا ہونا چاہیے جو اپنے کام کرنے میں قوت بھی لگاوے، اور پھر تمام سامان میں، تمام اعمال میں امین بھی ہو۔ یہ نہیں کہ مزدوری بھی کا مال بھی چراوے۔ ہاں، یہ اصولی بات اللہ تعالیٰ نے اس کے کلام کو نقل کیا کہ اصولی بات ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، مزدوری کے اصول، کہ مزدور کیسا ہونا چاہیے کہ آپ اچھا آدمی جس کو آپ مزدوری میں رکھیں کہ وہ ایک تو قوت خرچ کرے، کام چور نہ ہو، اور امین ہو، سامان چور بھی نہ ہو۔ ہاں جی ہاں، سامان چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کہ ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ تو اللہ تعالیٰ یہ اصولی بات ہم امت کے نظر کے مزدوری کی کیا اصول ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین آدمی جس کو آپ مزدوری پر رکھے وہ اپنی قوت بھی خرچ کرے، کام چور بھی نہ ہو، اور امین بھی ہو، سامان چور بھی نہ ہو۔ اصولی بات تو مزدوری پر بات ہو رہی تھی کہ بھائی مزدوری بھی ایک شعبہ ہے، اس کے بھی فضائل ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں، یہ اس کے مسائل ہیں، اور وہ اس کے فضائل ہیں کہ شام کو تھک کر کے چور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کرے گا۔ تو جس کی روزانہ مغفرت ہو تو وہ صرف کولی نہیں، وہ ولی بھی ہے، یا کولی رہ گیا، یہ کولی بھی ہے اور یہ ولی بھی ہے۔ کیوں کہ اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ تو یہ اس پر ہے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں ہمارے دین میں، کہ جو جس شعبے کو جائے تو اس شعبے کے مسائل کو لے، اس شعبے کے فضائل کو لے، اور اپنے شعبے سے اپنی دنیا اور آخرت بنا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ ایک اصولی بات ہے، وہ تقاضا ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے دنیا کے اندر اس سے تو اپنی آخرت بنا۔ بات تو قارون سے کہی گئی تھی، لیکن اصولی بات ہے تو وہ ہمارے لیے بھی نازل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے بات چلے گی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں، کہ اپنا حصہ نہیں بھولنا بلکہ اپنی دنیا سے اور جو کچھ اللہ نے ملا ہے اس سے آخرت بنانا۔ یہی اصل ہے کہ آدمی اپنی ہر صلاحیت سے آخرت بنائے، مال ہو تو، قوت ہو تو، علم ہو تو، سب چیزوں سے۔ اس کی غایت ہی یہی ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ۔ انبیاء کرام کی دعوت میں یہی پہلو سب سے زیادہ غالب اور وزندہ رہتا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، اور دنیا تو گزارے کے لیے ہے۔ دنیا کس کے لیے؟ متاع۔ دنیا کو کیا کہا؟ کہ متاع، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو متاع ہے، یعنی گزارے کے لیے دیا ہے۔ یہ کام ہو گیا تو آدمی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، میں بیٹھا ہوں، جب کام ہو جائے گا تو کرسی چھوڑ دیں گے۔ جی ہاں، متاع اسے کہتے ہیں کہ ما یتمتع بہ ثم یترکہ، کہ فائدہ اٹھا لے، کام اپنا بنا لے، پھر اس چیز کو چھوڑ دے۔ کوئی بھی ان تمام چیزوں کو باندھ کر کے نہیں لے جاتا۔ جی ہاں، آپ اسٹیشن پہ جائیں گے تو اپنی کار چھوڑ دیں گے اور ریل میں خبر ہو جائیں گے، اور پھر جب اپنی جگہ تو ریل بھی چھوڑ دو گے یا ریل میں بیٹھے جائیں گے، کیونکہ یہ متاع ہے۔ اور جامع لفظ کہا ہے
دنیا کے ہر چیز کے بارے میں، ہر سبب کے بارے میں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، وقت کے لحاظ سے بھی اور انتفاع کے لحاظ سے بھی. وقت کے لحاظ سے بھی متاع ہے اور انتفاع کے لحاظ سے بھی متاع ہے، دونوں لحاظ سے. کوئی نفع بھی تھوڑا اور تھوڑے وقت کے لیے بھی ہے. جی ہاں، تو کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. آخرت کہ وہ تو دار القرار ہے، وہاں سے فرار ہے ہی نہیں، وہاں سے فرار نہیں ہے، معاد ہے. اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، میری آخرت درست فرما دے. کیوں کہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے، وہاں سے پھر کہیں نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دعوت میں اور ان کے علم میں یہ اصل ہے کہ دنیا میں حقوق ادا ہو جائیں اور آخرت میں وہ قبولیت ہو جائے. اس لیے عمل کو بھی، عقیدے کو بنایا جائے گا، عمل کو بھی بنایا جائے گا، نیت کو بھی بنایا جائے گا، ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا. یہ دین میں ہے، یہ دین میں ہے کہ عمل بھی صحیح ہوگا، ترتیب بھی صحیح ہوگی. ترتیب بھی ضروری ہے، ترتیب بھی عمل کی ضروری ہے. اسی لیے رسول بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ نیت بتاوے، عمل بتاوے، ترتیب بتاوے کہ اس کے یہ ترتیب ہے. اور ان تمام چیزوں کا تعلق علم دین سے ہے، علم دین سے. علم دین ہوا تو یہ ساری چیزیں زندگی میں آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا کامل علم دیا. اب کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا. یہ علم منسوخ نہیں ہوگا کہ بلکہ یہ باقی رہے گا. اس کو رسوخ دیا گیا ہے، یہ باقی رہے گا. اس کی حفاظت اللہ کریں گے، اس علم کی حفاظت اللہ کرے گا. جب زمانے میں اللہ چاہیں گے اس علم کو اللہ زندہ کریں گے. لوگ چھوڑ دیں گے، لوگ جہالت سے زندگی گزاریں گے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو اس علم کو اللہ زندہ کرے گا. ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو اس علم کو سنبھالے، جی ہاں، اور اس کا حق ادا کرے. یہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کرے گا، اور جب لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو علم دے گا، چاہے ماحول کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، لیکن اللہ چاہیں گے تو اور ان کو دے گا علم. اس لیے یہ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایمان اور علم دو بڑی نعمتیں، یہ بڑی نعمت ہے. اس کا کیا تقاضا ہے کہ اس کا ایک تقاضا تو یہ ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اس علم کا تابع بنایا جاوے. ہاں، آدمی دو جگہ تابعدار ہوتا ہے، ایک ہوا میں، ایک ہدا میں. اس کی تابعداری دو جگہ ہو جائے گی، یا ہدا یا ہوا، یعنی خواہشات. جی ہاں، یا تو خواہش کی تابعداری کرے گا یا پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے اس کی تابعداری کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا کے ساتھ بھیجا گیا. اس کے ساتھ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، صحیح عقائد، صحیح اعمال، یہ مراد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ صحیح عقائد، صحیح اعمال، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. تو ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں، عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے ہمارے پاس جو آیا ہے وہ بھی صحیح اور حق آیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اس لیے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے. اس پر یقین کیا جائے کہ یہ حق ہے،
اس کی تابع داری میں کامیابی ہے. ہاں یہ پہلی بات ہے کہ اس پر یقین کرے، ایمان لاوے کہ یقین کرنا، اور یقین کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کا تابع کرنا، اس علم کا تابع کرنا. علم کے ساتھ تابع داری، اس کو استقامت کہتے ہیں، کہ جو علم ملا ہے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا. اور یہ تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. نبی سے بھی تقاضا ہے کہ فاستقم کما امرت، کہ جو جو اوامر آپ کے طرف آئے ہیں آپ خود اس کے پابند رہے. اور دوسرے نمبر میں ومن تاب معک، ومن تاب معک اے ومن آمن معک، کہ جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے. تو استقامت نبی کے لیے بھی ہوئی اور استقامت امت کے لیے بھی ہوئی، کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. جی ہاں، صحیح علم، صحیح عمل، صحیح نیت، صحیح ترتیب. یہ تقاضا ہے کہ صحیح علم ہو، صحیح عمل ہو، صحیح نیت ہو، صحیح ترتیب ہو. یہ اس علم کا تقاضا ہے. ہاں کہ اس علم کی وجہ سے پھر ان کے عملوں کی قیمت بڑھ جائے گی. عالم کا جاگنا، عالم کا سونا، اس کی ہر خدمت اللہ کی طرف سے قابل قدر ہو جاتی ہے. ان کا سونا جاگنا سب اس علم کے تحت میں ہوتا ہے. احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، یہ کہتے تھے معاذ رضی اللہ عنہ کہ میں تو سو جاتا ہوں. دو بھیجے گئے تھے، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، تو معاذ سو جاتے تھے اپنے وقت پر. تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، کہ مجھ کو اپنے نیند میں اور سونے میں بھی ثواب کی ایسی ہی امید ہے جیسے جاگ کر عبادت کرنے میں امید ہے. کیونکہ سونے میں سونے کا اخلاص ہے اور عبادت میں عبادت کا اخلاص ہے. مخلص ہے، مخلص، کہ المخلصون هم مصابیح الہدی، حدیث شریف میں کہ جو مخلصین ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہیں. جو مخلصین ہیں وہی ہدایت کے چراغ ہیں. انہی کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے گی اور فتنوں کی ظلمتیں کٹے گی. چھوٹو بھائی لے جائیں گے. جی ہاں، کہ المخلصون هم مصابیح الہدی، جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. وہ نیوزی لینڈ کی ہے. تو ان سے کیا ہوگا کہ فتنوں کی ظلمتیں سب کٹے گی، حق کو قوت ملے گی. تو علم ایک پر اخلاص مانگے گا، استقامت مانگے گا، اور تیسرا کہ ارشاد مانگے گا. علم کے ارشاد کرو. جیسے تاجر اپنے تجارت کو کی توسیع کرتا ہے، ایک دکان ہوئی تو دو، ہاں ایک چیز کی ہے تو دوسری چیز کی بھی دکان کرے گا. توسیع. ایسے ہی علم کہ اپنے علم کے ارشاد کرو، کہ ارشاد سے اس کا حق ادا ہوگا، اپنے اعتبار سے باعتبار سلامت کے، باعتبار استقامت کے، اور امت کے لحاظ سے باعتبار نصیحت اور خیر خواہی کے. علم کی اشاعت کرو کہ یہی امت کی خیر خواہی ہے. اشاعت میں دو باتیں ہیں، کہ اشاعت میں کہ امت کو صحیح علم دو. کیسا علم دو؟ کہ صحیح علم دو، احتمال والا نہیں، زن گمان والا نہیں. ہاں کہ اطلبوا العلم قبل الظانین، ہے نہیں، ایک اثر ہے یہ کہ اٹکل سے بات کرنے والوں سے پہلے اپنا علم پختہ کر لو. لوگ میرے خیال میں یوں ہے، میرے خیال میں یوں ہے، میرے خیال میں، کہ علم نہیں ہے. یہ لوگ ظانین ہے. ایسے لوگ پیدا ہوں اس سے پہلے اپنے علم میں رسوخ پیدا کر لو. یہ صحیح بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، حق بات یہ ہے. تو ایک کہ اس کی تحقیق، علم تحقیق کو چاہتا ہے. علم تحقیق کو، جو بات کرے، جو بات کہے وہ کہ تحقیق سے کرے، یہ اس کا حق ہے. دوسرا کہ دوسرا اس کی ارشاد کرے کہ جہاں جس اعتبار سے جیسی ضرورت ہو ویسا علم دے.
استعداد کے اعتبار سے جیسے دوائیں دی جاتی ہے ایسے استعداد کے اعتبار سے علم بھی دیا جائے، تاکہ وہ علم ان کے اندر پختہ ہو جاوے. تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اپنے آپ کو علم کا پابند کرایا جائے، اور جو منفی اثرات ہیں علم کے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کیونکہ یہ نعمت ہے تو نعمت کے منفی اثرات بھی پڑتے ہیں. جیسے مال بری چیز ہے، مال نعم المعونہ، حدیث شریف میں ہے کہ مال تو گزارے کے لیے بہترین چیز ہے، نعم المعونہ. لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں کہ اس میں حرص پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. ایسے علم میں بھی اس میں کبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. ہاں بڑی چیزیں یہ پیدا کرتی ہے کہ کبر پیدا ہوتا ہے. ہمارے مولانا اعزاز علی صاحب مرحوم تھے تو فرماتے تھے علم سے کبر پیدا نہ ہو یہ تعجب کی بات ہے، علم سے تو کبر پیدا ہوتا ہے. کیوں کہ تو اللہ کی خاص صفت ہے، علم اللہ کی خاص صفت ہے، اس کو پڑتا ہے تو آدمی میں جاتی ہے. لیکن یہ چیز ڈرنے کی ہے، اس لیے علم کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کیا جائے تاکہ اس کی خشیت پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ اس کی خشیت، اس کا خوف، اس کی عظمت سے ڈرنا پیدا ہو. یہ خاص علماء کی خصوصیت ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عظمت سے وہ ڈرتے ہیں، تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی. اس لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، وہ صحبت سے لیا. ایک تو کتابوں سے لینا وہ بھی صحیح ہے، ایک صحبت سے لینا وہ بھی صحیح ہے. کہ صحبت میں اور کتابوں میں کیا امتیاز ہے؟ کہ صحبت سے صفات بھی منتقل ہوتی ہے، کتاب سے مضمون منتقل ہوتا ہے. کتاب سے کیا ملے گا؟ اس موضوع کا جو مضمون ہے وہ ملے گا، کتاب سے صفت نہیں ملے گی. کیوں؟ صفت تو موصوف میں ہوتی ہے. صفت کی میں ہوتی ہے؟ موصوف میں. تو صحابہ میں علم آیا صفات کے ساتھ. کیوں؟ کہ انہوں نے علم کو صحبت سے لیا، تعامل سے لیا، ایک دوسرے کے عمل سے، جی ہاں، ایک دوسرے کی صحبت سے، پوچھ کر کے، سیکھ کر کے، معلوم کر کے. ہاں تو وہ علم نے اپنا صحیح اثر کیا اس کے اندر. کہ صحیح اثر کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈر. علم یہ کہتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر یہ پیدا کرنا. ہاں پھر جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو آدمی انصاف کرنے والا بنے گا. ڈر کی یہ تاثیر ہے، کہ ڈر کی وجہ سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، حدود کی حفاظت ہوتی ہے ڈر کی وجہ سے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ انصاف سے رہو، کہ انصاف کرو، کہ انصاف تقوی سے قریب ہے. کہ انصاف کی وجہ سے سارے حدود حقوق قائم رہتے ہیں، اور انصاف پیدا ہوتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے. کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اب سارے حدود حقوق اس کی حفاظت ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگی جاتی ہے علم کے ساتھ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، کہ اللہ مجھے ہدایت بھی دے، مجھے تقوی بھی دے، ہدایت بھی دے. ایک منفی ہے، ایک مثبت ہے. ہدایت مثبت ہے، تقوی منفی ہے. کیونکہ تقوی وقایہ سے ہے، اس معنی بچنا، کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے اور ناگواریوں سے بچنے کی طاقت بھی دے، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور ہدایت وہ رہبری ہے آگے بڑھنے کے لیے، کہ آگے بڑھو، مثبت ہے یہ. کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ مجھے ہدایت بھی دے، مجھے تقوی بھی دے. ہاں تاکہ آگے بڑھنا بھی رہے اور بچنے کی جو سے بچنا بھی رہے، کہ اس کی وجہ سے حدود کی، حقوق کی حفاظت ہوگی، اللہ کے ہوں یا مخلوق کے ہوں. اس لیے ہمارے علم میں یہ تمام چیزیں ہیں کہ منفیت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے انعام اکرام کے سہارے کام کرنے.
اس لیے اس علم میں حسد کی اجازت نہیں ہے، حسد کی اجازت نہیں ہے، بخل کی اجازت نہیں ہے، علم کو چھپاؤ اس کی اجازت نہیں ہے، حسد کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی ترقی دیکھ کر اپنے اندر جلن پیدا ہو کہ نہ، ہمارے ہاں حسد نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نصیحت اور خیر خواہی ہے کہ اس کا اور بھلا ہو جائے، اس کا اور بھلا ہو جائے. ہاں یہ اگر اس میں یہ بات پیدا ہوئی تو پھر وہ علم صحیح نہیں ہے. اس میں حسد پیدا ہو گیا، ہاں اس میں کبر پیدا ہو گیا، اس کے اندر دنیا کا لالچ پیدا ہو گیا. یہ صفتیں بنی اسرائیل کے علماء میں پیدا ہوئی تھی. ہاں کہ دنیا کا حرص بھی ان کے اندر ہے، ہاں حسد بھی ان کے اندر ہے، اور کبر بھی ان کے اندر ہے کہ اپنے زمانے میں نبی آیا ہے پھر بھی نبی کی بات نہیں مانتے اپنا کبر کی وجہ سے. ہاں نبی موجود ہے نہیں مانتے، کیوں کہ بڑے بن گئے. اگر نبی کے مانتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ چیز نہ پیدا ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم کو اچھی صحبت سے لو اور اپنے عمل کی پابندی سے لو. جی ہاں، تاکہ یہ منفی اثرات اپنے اندر نہ پیدا کرے. ورنہ کہ یہ علم تو زندگی میں بھی کارآمد ہے، موت کے بعد بھی مفید ہے. صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے. یہ مال بھی صدقہ جاریہ بننے کا سبب ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، اور یہی نیت ہونی چاہیے. صحابہ کرام اپنے آدمیوں کو نصیحت کرتے تھے. کیا نصیحت کرتے تھے؟ کونوا مشابیہ الہدی، یہ کہتے تھے کہ کونوا مشابیہ الہدی، ہدایت کے چراغ بنو. اپنے آدمیوں سے کہتے تھے کہ ہدایت کے چراغ بنو. ومنابع الہدی، ہدایت کے سر چشمے بنو. جس زمین میں سے پانی پھوٹتا ہے نا ینبع، کہ ہدایت کے سر چشمے بنو کہ لوگ تمہاری ذات سے فائدہ اٹھاوے. ہدایت کا سر چشمہ پانی. ہاں کیونکہ علم کی یہ دو صفتیں ہیں. علم کی ایک صفت نورانیت بھی ہے، ایک صفت پانی کی صفت اس کے اندر ہے. پانی کی صفت ہے علم میں کہ پانی جاری ہوتا ہے. ایسے ہی اس علم میں یہ صفت ہے کہ یہ جاری ہوگا. حضور نے اپنے علم کی مثال پانی سے دی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ جو علم و ہدایت اللہ نے مجھے دی ہے وہ پانی کی طرح سے. کون سا پانی؟ کہ آسمان سے آنے والا پانی. آسمان سے آنے والے پانی میں حیات کی تاثیر ہے کہ وہ زمین میں حیات کا سبب بنتا ہے. جتنی مخلوق زمین کی ہے وہ پانی کے محتاج ہے. پانی نہیں ہے تو سب مر جائیں گے. تو یہ سبب حیات ہے پانی. اس طرح یہ علم بھی کہ یہ سبب حیات ہے کہ اصلی زندگی اس علم سے ملے گی. حیات طیبہ جس کو کہتے ہیں وہ اس علم سے ملتی ہے. اسے اس علم کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کیا جائے. یہ پہلا تقاضا ہے. فاستقم کما امرت، کہ جو بات آئی اللہ کے امر کی کہ اس کے اپنے آپ کو پابند بناؤ. اے نبی آپ بھی اور آپ کی امت بھی. تو پہلا تقاضا اپنے آپ کو اس علم کا پابند کرنا. دوسرا تقاضا کہ اس امت سے خیر خواہی، اس علم سے خیر خواہی کرنا. اس علم کے ذریعہ خیر خواہی کرنا. جس طرح مال کے ذریعے سے خیر خواہی کی جاتی ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کی جاتی ہے، ایسے ہی اس علم کے ذریعے سے خیر خواہی کرنا. اور خیر خواہی کے دو راستے ہیں. طلب والا آوے تو اس کو علم دو، اور طلب والے نہیں ہے تو کہ ان میں طلب پیدا کراؤ. طلب والے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دو. کہ طلب والوں میں طلب پیدا کراؤ تاکہ وہ طالب بن کر کے آوے. اور جن میں طلب ہے ان کو ان کے مطلوب اور مطلب کی چیز دو. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، طالب ہو گیا طالب. تو طالب کو اس کے طلب کی چیز دی جائے گی. حضور نے وصیت فرمائی میرے بعد لوگ آئیں گے تم سے علم پڑھنا چاہیں گے تو میری وصیت کو قبول رکھو، یہ فرمایا تھا. تو طلب لے کر آوے ان کو ان کے طلب کے مطابق علم دینا. اور جن میں طلب نہیں ہے تو کہ ان میں طلب پیدا کراؤ.
یہ نشے میں ہے، اس لیے ان میں طلب نہیں ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے دنیا کا، تو اس لیے بے طلبوں میں جانا یہ بھی علم کا تقاضا ہے، نہیں تو علم کی حدود محدود ہو جائے گی۔ ہاں، یہ طلب والے آئیں گے اور بے طلب نہیں آئیں گے، پھر جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اب کوئی طلب والا نہیں رہے گا، جہالت پھیل جائے گی، قیامت کی علامتوں میں سے ہے نا۔ اس لیے اسلام کے دو طلب والوں کو ان کے مطلب کے مطابق دینا، اس کو تعلیم کہتے ہیں، اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اس کو دعوت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم اپنی تعلیم اپنی دعوت سے جڑے ہوئے تھے، جو علم نازل ہوا اس کی تعلیم دی، جو طلب لے کر آئے ان کو، اور جو نہیں آئے ان کو دعوت دی۔ توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت دی۔ نماز کا حکم آیا تو نماز کی دعوت دی، تو جو چیز اس کی دعوت دی، یعنی اس کا نفع نقصان سمجھایا، اور جب عمل کے لیے تیار ہوا تو اس کو عمل کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ اس کا تقاضا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ جو طلب والے ہمیں ان کا تو حق ہو گیا، ہاں، کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اور جو بے طلب ہیں وہ کہ ان کی خیر خبر لی جائے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ۔ اس لیے امت میں حرکت بھی ہے اور امت میں ثبات بھی ہے۔ ہاں، کہ امت کی عملی زندگی میں حرکت اور ثبات دونوں ہے، جیسے چکی میں دونوں چیزیں ہوتی ہے، حرکت بھی ہے ثبات بھی ہے۔ حرکت اس کو متعدی کرنے کے لیے ہے، ثبات تو ہے ہی ضروری، لیکن جو حرکت ہے وہ اس کو متعدی کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ باقی رہے اور اس کا نفع زیادہ ہو جائے۔ اس لیے ہم کو دعوت بھی دی گئی ہے اور تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اپنے علم کی تعلیم بھی کرو، اپنے علم کے داعی بھی بنو، کہ نفع نقصان سمجھا کر لوگوں کو علم پر لاؤ، لوگوں کو دین پر لاؤ، پھر جو دین پر آوے تو دین کی تعلیم دو۔ اس لیے طلب والوں کو تعلیم اور بے طلب والوں کو دعوت۔ بے طلب لوگ ہیں کہ ان میں طلب پیدا کرنے کے لیے، آخرت سمجھانے کے لیے ان کے پاس جاؤ۔ شروع سے یہ سلسلہ چالو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام شروع کیا تو افراد کو بھیجتے تھے، پھر افراد زیادہ ہو گئے تو وفود بھیجتے تھے۔ بہت سے وہ لوگ جو وفود کی دعوت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کے وفود سے وہ مسلمان ہوئے۔ پھر حج میں یا کسی سفر میں حضور کو دیکھتے تھے وہ لوگ تو پوچھتے تھے انت رسول اللہ، محبت سے، انت رسول اللہ، انا رسول اللہ، تو آپ رسول کو دیکھ لیا۔ ہاں، یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ طلب والوں کو طلب کے اعتبار سے دیا جائے اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے، تاکہ وہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ اصل ہے، کہ آخرت ہی اصل ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ترتیب بتائی ہے۔ اہل علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ اہل علم کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو امت کا مرجع ہے، امت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو خادم ہے، خدمت کرتے ہیں۔ تو جو مرجع ہے ان سے توثیق چاہی جاتی ہے۔ جیسے جب کام شروع ہوا تو جو حضرات مرجع تھے اس زمانے میں، ان کے پاس یہ کام لے گئے کہ یہ کام کیسا ہے، انہوں نے کی توثیق پر کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ مولانا مدنی صاحب لاہوری تھے، مفتی کے فضل اللہ صاحب تھے، مولانا مدنی حضرت، انہوں نے توثیق کی اس کی کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ جب توثیق ہوئی ان حضرات سے جو مرجع ہیں، تو جو اہل خدمت سے ان سے تعاون مانگا کہ آپ ہمارے معاون بنو۔ آج بھی یہی بات ہے کہ آپ حضرات سے معاونت مانگی جاتی کہ اس کام کے معاون بنو۔ ایک تو ذہنی فکری اعتبار سے معاونت ہے، وہ تو ہے الحمدللہ۔ اب عملی معاون کہ عملی معاونت کرو، کہ جس طرح یہاں وقت دیتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں، تصنیف تعلیم میں، وہ بھی برحق ہے، ایسا مزید کہ جن میں طلب نہیں ہے ان کے پاس جانا، ان کو دعوت دینا، ان کو دین آخرت کی اہمیت سمجھانا،
تاکہ وہ مقصد زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اہل علم سے جو خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں مزید خدمت کی ان کو دعوت دی جاوے کہ وہ ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگاوے، ایک ایک سال اللہ کے راستے میں لگاوے. اس کام کے سارے پہلو ان کے سامنے آ جاویں چل پھر کر کے عملی طور پر سے، پھر پورے عالم کو اپنا میدان بناوے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ہے، ایسے ہر عالم کہ وہ بھی پورے عالم کے لیے ہے، پورے عالم کی فکر کرے اپنے اپنی طاقت کے مطابق، اور جو ضروری چیزیں ہیں دین کی وہ امت میں آ جاوے اس کے لیے کوشش کرے. اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اہل علم حضرات سے اپنے ان خدمتوں کے ساتھ ساتھ ان سے ایک ایک سال کا مطالبہ ہے کہ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں، تاکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ پورے عالم میں اپنی بات سمجھا سکیں، اپنی بات بتا سکیں کہ ہاں، اور امت کا رخ حق کی طرف پھیرنے والی صلاحیت پیدا ہو جاوے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے التجا ہے اور درخواست ہے کہ ایک ایک سال کے لیے بتاویں. فرمائے بھائی، ارادے کریں. اللہ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے. سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک مجلس پوری نہیں ہوگی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ آپ کے جمنے پر نام آئیں گے، وہ بھی ہمارے حصے میں ہوں گے. اب بتائیں ہمت کر کے. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی فوراً جانا ہے. جن مشغلوں میں آپ حضرات مشغول ہیں، جن خدمات میں مشغول ہیں، اس کی مناسب ترتیب بن جائے. جس وقت ترتیب بنے اس وقت خروج کی ترتیب بنائیں. ابھی ارادے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرا سال باقی ہے تو میں ضرور اپنے سال لگاؤں گا، تاکہ اور جیسے خدمات کا اللہ نے ہم کو موقع دیا اس محنت کی بھی خدمت کا اللہ ہمیں موقع دے دے. اظہار فرمائیں. ابھی نیت کرنی ہے، نیت کریں ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اور بھی کھڑے ہو جائیں، اور بھی کھڑے ہو جائیں. ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں، باقی اللہ کریں گے. ہم نیت کرنے میں کمی نہ کریں. یہاں دورے کے طلبہ بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی نیت کر لیں. تخصصات کے طلبہ ہوں گے وہ بھی نیت کر لیں. اور پہلے سے ماشاءاللہ ایک مجمع ہے جو پڑھ کر اپنے اپنی خدمات میں مشغول ہیں، وہ حضرات بھی نیت کر لیں. جی، سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی نیت کرے پھر اللہ کی توفیق شامل حل ہو جاتی ہے. فرمائیں، کریں ہمت. بھائی کوئی اٹھ کر باہر نہ جائیں، بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں تھوڑی دیر. جی کریں ہمت. ماشاءاللہ. اور فرمائیں، اور فرمائیں. کریں ہمت. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی فوراً جانا ہے. جن مشغلوں میں ہم مشغول ہیں اس کے مناسب ترتیب بنائیں. وہ بھی ہمارے شعبے ہیں، اس کے مناسب ترتیب بن جائے، پھر اپنے خروج کی ترتیب ہم بنا لیں. یہ بھی خدمت باقی رہے، وہ بھی کام ہو جائے. اس کے لیے ابھی نیت کرنا ہے. پورا اللہ کرے گا. السعی منا والاتمام من اللہ. ہم کوشش کے مکلف ہیں، پورا اللہ کرے گا. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم نیت ہی نہ کریں. نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. ہمارے بس میں نیت کرنا ہے، ہم نیت کرنے میں کمی نہ کریں. بھائی نیت تو ہے نا بس رات کی، بولو نا. کھڑے ہو جاؤ، نیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جلدی کرو، جس کے دل میں آوے کھڑے ہو جاؤ. نیت کر لو، کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی ترتیب بناؤ. کھڑے ہو جاؤ، سوچو مت. نیت کرنے میں کیا ہے؟ نیت تو ایمان والے کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی. ابھی آپ کو ایک طرف کیا جائے گا، نام لکھا دینا. جس شعبے میں جہاں ہے وہاں ترتیب بنے، ایک دم چھوڑ کے جانا نہیں ہے. اس وقت آپ چلے جانا. اور بتاؤ بھائی جلدی سے. یہ مجموعہ ہمارا بیٹھا ہے، کھڑے نیت تو کر لو اللہ کے بندو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. نیت بنا کر کھڑے ہو جاؤ. نیت کے اثرات ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. بھائی اس طرف سے بھی کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. یہ موقع ہے، نیت کر لو. نیت کو معمولی مت سمجھنا. جی جائیں گے تب جائیں گے، لیکن سچی نیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بھائی اب پیچھے ہمارا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے. بھائی دیکھو نا اپنے ساتھیوں کو. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. دیکھو جمعہ کا دن بھی ہے، جلدی کرو. کھڑے ہو جاؤ.
जिनका साल बाकी है वो, माशाल्लाह। एक एक दो दो खड़े होते हैं यार, 10-10 12-12 एक साथ खड़े हो जाओ ना। खड़े ही होना है ना, अभी तो जाना नहीं है ना, लेकिन सच्ची नीयत के साथ। भाई देखो, एक दूसरे को देख लो, ये हमारे सारे साथी साल के बगैर बैठे हुए हैं। और खड़े हो जाओ, माशाल्लाह, और खड़े हो जाओ। क्या कर दो, बढ़ा दो, मशवरा करके यार, तुम छोड़ना नहीं, खड़े हो जाओ। अरे खड़ा हो जाए यार, और खड़े हो जाओ। भाई पहले अयूब साहब किस तरफ जाना है? भाई आप उस तरफ चले जाए, अपना नाम लिखा दे पूरा, ज्यादा जल्दी से। भाई इनको जगह दे दो। भाई बाहर जाने का रुख न करे वो दोस्तों, थोड़ी देर तशरीफ रखिए। भाई चलो आप लोग इस तरफ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आसान फरमाए जी। भाई हजरत बाहर न जाएं, थोड़ी देर तशरीफ रखे, बस काम हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी जिसके लिए दिल में आए खड़े हो जाओ। पहल तो अपनी ही करनी पड़ेगी, माशाअल्लाह। जिसके दिल में आए वहां चले जाओ ताकि काम आसान हो जाए। हाँ भाई, ज्यादा मत सोचो, करने वाली जात बोलो ना, कौन ले जाएगा? दुनिया दारुल असबाब है, सबब के जरिए में कोशिश करेंगे जी। बिस्मिल्लाह। बहुत सुखे दिलों में हैं, घबराओ मत, अल्लाह ही आसान करेगा। भाई खड़े हो जाओ। इतना बड़ा मजमा उलमा का, माशाअल्लाह। भाई इसमें साल किस किस का लगा है, जरा हाथ उठाओ तो। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसलिए आप खड़े नहीं, लग चुका है। अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन हजरत ने फरमाया इस्तिकामत। अब जिसके दिल में ये नीयत है कि इंशाअल्लाह हर 2 साल पर 4 महीने लगाएंगे, तीसरे साल पर 4 महीने लगाएंगे, इससे पहले हर साल चिल्ला लगाएंगे, तो चिल्ला कौन कौन लगाए? जा खड़े हो जाओ तो। अपनी तरफ कौन लगाएगा? जिनका साल लग गए वो। हेलो, अल्लाह चेटलों ने हाथ उठाए, खड़े हो जाओ। हेलो, हाँ हाँ बोलो भाई। पाबंदी के साथ साल लगाओ। साल लग चुका है।